ناظرین گرامی، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے پہلے 10 دن پورے سال کے دنوں کی بنسبت سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور فضیلت والے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحج کے 10 دنوں کی۔ قسم اٹھانے کا ایک مقصد تو یقین دہانی ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد جس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے اس کی عظمت کو واضح کرنا۔ ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں سال کے جتنے دن پائے جاتے ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ یہ 10 دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ جیسے یہ دن بہتر و افضل ہیں، اسی طرح ان میں کی ہوئی نیکی اور اچھے اعمال وہ بھی اللہ کے نزدیک باقی دنوں کی بنسبت زیادہ مقام رکھتے ہیں، زیادہ درجہ اور زیادہ ثواب انسان کو دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی هذه الایام افضل من هذه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ باقی دنوں کے اندر کی ہوئی نیکی سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ ایک صحابی نے کمپیریٹیولی ایک عمل کا ذکر کیا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیں آیا باقی دنوں میں جہاد کرنے والا شخص بھی اس اجر کو نہیں پا سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں میں جہاد کرنے والا شخص بھی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کوشش اور محنت سے نیکی کرنے والے کے اجر کو نہیں پا سکتا، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں نکلا اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، لیکن واپس نہ آ سکا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ یہ شخص ہے جس کا اجر زیادہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں نیکی کرنے والے کی بنسبت۔ ناظرین گرامی، ان دنوں میں یہ فضیلت ہے، یہ افضلیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس کی وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھی ہے، لمکان اجتماعی امہات العبادات، کہ ان دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے اسلام کی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، اور روزہ ہے، نماز ہے، سب سے اہم عبادات حج و عمرہ ہے جو باقی دنوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کی ریزن اور سبب ہے ان دنوں کے افضل ہونے کی۔ ان دنوں میں صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ذکر ہے، اجتہاد اجتہادا کثیرا، جیسے ہی ذی الحج کا چاند طلوع ہوتا اتنی محنت کرتے نیک اعمال کو اختیار کرنے میں کہ ان پر یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو طاقت نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی طرح ان دنوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے ذکر و اذکار کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو چند مخصوص دن ہیں ان میں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ ذکر تو عام دنوں میں ہر مسلمان کے لیے کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس سے دل کی صفائی ستھرائی ہوتی رہتی ہے، تزکیہ ہوتا رہتا ہے۔ بالخصوص ان دنوں کے اندر عمومی ذکر جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، اسی طرح خصوصی ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے، جیسے تکبیرات ہیں جس کا اہتمام صحابہ کرام کیا کرتے اور بازاروں میں نکل کر اور لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اونچی آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرتے، لبیک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور دیگر الفاظ احادیث میں وارد ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں ایک عمل یہ بھی کرنا چاہیے کہ انسان کو پابندی سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، کان یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
9 ذی الحج تک روزے رکھا کرتے تھے، 1 سے 9 تک اللہ کے رسول روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی میں 9 دنوں کے روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے تو وہ ایک دن یوم عرفہ کا یعنی اپنے مطلع کے لحاظ سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے بندے کے یہ جو سال جس کا آخری مہینہ گزر رہا ہے اس سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، والتی بعدہ، اور جو اس کے بعد سال آئے گا اس کے گناہ بھی اللہ رب العزت انسان کے بنا معافی کے، بغیر استغفار کرنے کے معاف کر دیں گے۔ تو گویا ان دنوں میں ذکر و اذکار، نیکی میں جہد مسلسل، اور اسی طرح روزوں کا اہتمام کرنا ایک بندہ مسلم کے لیے انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ اسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جیسے رمضان کی قدر کرتے ہیں اسی طرح ان 10 دنوں کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔